بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ معزز ناظرین، ہم اکثر قیامت اور قرب قیامت کا تذکرہ کرتے اور سنتے ہیں جو کہ اٹل حقیقت ہے، لیکن ایک ایسا کردار جس کو ہم میں سے اکثریت فراموش کر بیٹھی ہے، وہ ایسا کردار ہے جس سے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، متنبہ کیا، جو ہمارے ایمان کے لیے آزمائش ہے۔ جب یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، قیامت تو اس کے 40 برس بعد واقع ہوگی۔ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہم یہاں پر دجال کے فتنوں کی 10 اہم نشانیاں ڈسکس کریں گے، اس کے لیے ایک مختصر سا حل بھی ساتھ ہی شامل کریں گے۔ آپ کی اسکرینز پر اس وقت ہولوگرامز نظر آ رہے ہیں۔ کئی ممالک میں مردہ فنکاروں کے ویڈیو کنسرٹس کی پروجیکشن چلائی جاتی ہے، اس طرح کہ وہ بذات خود پرفارم کرتے نظر آتے ہیں اور وہاں آئے شائقین انہیں اپنے سامنے زندہ پا کر مبہوت رہ جاتے ہیں۔ یہ امیجز ایک پارٹیکل اور لائٹ کے ذریعے بنائی جاتی ہیں جسے ہم 3D امیجز کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک پارٹیکل کی ہائی سپیڈ موومنٹ ہے جسے ہمارا ذہن کیچ نہیں کر پاتا، لہٰذا یہ ہمیں ایک مکمل تصویر کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ دجال دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز، کائنات کا سب سے برا فتنہ۔ احادیث کی روح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے والد اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں؟ چنانچہ دجال کے کہنے پر 2 شیاطین جنات اس شخص کے والد اور بھائی کی صورت میں رونما ہوں گے اور کہیں گے یہی ہمارا رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اس ہولوگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر سمندر اور سمندری مخلوق کس طرح بظاہر موجود نظر آتی ہے جبکہ حقیقتاً غیر موجود ہے۔ یہ ہولوگرامز یورپ اور خاص طور پر دبئی مالز میں عام چلائے جاتے ہیں۔ آپ کی اسکرینز پر اس وقت یہ جو روبوٹ نظر آ رہا ہے اس کا نام اسپاٹ ہے، جو کہ سیکیورٹی اداروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے بالکل ایک عام پیٹ ڈاگ کی طرح فنکشن کیا گیا ہے۔ آج سے چند سال قبل جب ہم دجال کی سواری کا ذکر سنتے تھے کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان ایک دن رات پیدل چلنے جتنا فاصلہ ہوگا تو ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بنتا تھا، مگر اب اس اسپاٹ نامی مصنوعی ذہانت کے حامل جانور نما روبوٹ کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کی سواری ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کسی جانور کے مشابہ ہو سکتی ہے، یا پھر اس ایئر بس کی طرح، مگر یہ صرف ایک ماڈل ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کے وقت تک، یعنی 2-3 سال بعد، سال نہیں 2-3 دہائیوں بعد، یا پھر 2-3 صدیوں بعد ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہو جائے، مگر یہ طے ہے کہ دجال کا دور ٹیکنالوجی کے عروج کا دور ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گی۔ شام کے وقت جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوں گی، تھن کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا، وہ انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے،
चुनाचे दज्जाल वहाँ से चला जाएगा और उन पर कैद साली मुसल्लत हो जाएगी और उनके मालों में से कुछ भी उनके पास ना रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा अपने ख़जाने उगल दे, तो ज़मीन अपने ख़जाने इस तरह निकाल कर जमा कर देगी जिस तरह शहद की मक्खियाँ बड़ी मक्खियों के गिर्द हुजूम करती हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। बारिश का मौजू अब काफ़ी पुराना हो चुका है। यहूदी काफ़ी अरसे से बरसात और मौसम को कंट्रोल करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल कर ली। जिस तरह देखा जाए कि मस्नूई बादल बरसाए जाते हैं, चंद पार्टिकल्स को जहाज़ के ज़रिए हवा में फैलाया जाता है, फिर हवा में मौजूद बुखारात उसको जज़्ब कर लेते हैं और उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। लिहाजा मस्नूई बादल नमूदार हो जाते हैं और उनसे फ़ौरन ही बारिश बरसना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मस्नूई बीज को देख लें। जिस ज़मीन में ये मस्नूई बीज बोए जाते हैं, उसके बाद वो ज़मीन कभी भी कुदरती बीज को सपोर्ट नहीं कर पाती। वो हमेशा के लिए उसी मस्नूई बीज के मुवाफिक हो जाती है। यानी अगर उसमें मस्नूई बीज ना डाला जाए तो वो ज़मीन बंजर रहे, ना कोई दरख्त, ना फल, ना अनाज। वो ज़मींदार हमेशा के लिए उस मस्नूई बीज का मोहताज हो जाता है। ये एक आँख आजकल हर दूसरी एप्लीकेशन या फिर इंस्टीट्यूशन में आम देखने को मिल जाती है। इसे हॉरस की आँख कहते हैं। सबसे पहले हम हॉरस की मुख्तसर वजाहत करते हैं। कदीम मिस्री रिवायात के मुताबिक हॉरस को नऊज़ुबिल्लाह खुदा का दर्जा दिया जाता था। दौरान जंग उसके बागी चचा ने उसकी एक आँख निकाल दी थी। बाद में उसने अपनी आँख अपने वालिद को दे दी। ये वही एक आँख है जिसे ताकत की निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आँख डॉलर के अलावा मुख्तलिफ गेम्स और एप्लीकेशंस में भी मुतारिफ करवाई जा रही ताकि लोग इस निशानी से मानूस हो जाएं। डॉक्टर उमर जैद जो कि माहिर अलामात हैं, उनको लाहौर से एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म तैमूर सईद ने अपनी रिसर्च ईमेल की, जो आप डॉक्टर उमर जैद की वेबसाइट पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस रिसर्च में हॉरस की आँख को जब मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा गया तो लफ्ज़ कुफर वाज़ेह नमूदार हुआ। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को काने दज्जाल से डराया है। आगाह रहो, बेशक वो काना होगा और बेशक तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है। उसकी आंखों के दरमियान काफारा कुफर लिखा हुआ होगा। ऐन मुमकिन है कि इसी तरह किसी सिंबल में पोशीदा किसी टैटू की सूरत में ये लफ्ज़ लिखा हुआ हो। वल्लाहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जाने। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 5 निशानियों का भी जिक्र करेंगे और इसके साथ ही इसके हल पर भी डिस्कस करेंगे।